بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اس سارے منظرنامے میں ہر شرعی و اخلاقی حد سے آزاد میڈیا بھی ایک نئے فتنے کے طور پر ابھرا ہے اور بھوک و افلاس سے دم توڑتی اور گوناگوں مسائل میں مبتلا مظلوم عوام کے سینے سے ایمان کا نور بھی نوچ لینے کے درپے ہے۔ شکر کیوں نہیں کرتے کہ بچے کے ہاتھ میں بانسری ہے یا بچے کے ہاتھ میں وائلن ہے جو امن دیتی ہیں، جو محبت بانٹتے ہیں۔ یہ میڈیا ہی ہے جس نے ملک کے مٹھی بھر سیکولر طبقے کو اس کے ہجوم سے کہیں بڑھ کر آواز دی ہے۔ I don't want to begin to take names, but really if you were to list 10 top newspapers and 10 top TV channels and 10 top private broadcasters, not a single one would be leaning towards the right. So I don't know which media promotes right-wing views. There are people within the media at the individual level who may have very conservative right-leaning views, but let's admit it, they are really a fraction in terms of the overall numbers. And what goes around on Pakistani media, frankly, is supra-liberal. اس میڈیا نے نسل نو کے سینے میں تشکیک کے بیج بوئے ہیں، علماء کی تحقیر و تذلیل کی ہے۔ یہ مدرسہ آپ کا ہے؟ جی میں تو یہاں امام ہوں۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے مدرسے میں سبق پڑھتے تھے۔ مدرسے میں سبق پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ یہاں میں مولوی لگا دیا۔ فحاشی عام کر کے خاندانی نظام کی بنیادوں پر ضرب لگائی ہے اور معاشرے کی چولیں ہلا کر رکھتی ہیں۔ نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے ہیں جنہیں وہ رکھنا نہیں چاہتی، یہ غیر شائستہ لڑکیاں بھی ہوتی ہوں گی، یقینی بات ہے، اور وہ اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ یا کہیں پر ڈال کے چلی جاتی ہیں۔ جگہ جگہ پہ کلینک ہے نا، ان میں نا تو ابورشن کر دیا جاتا ہے، تو 5 مہینے 6 مہینے کا بچہ نکال کے کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں، کبھی کپڑا میں لپیٹ کے ہم کو دے جاتے ہیں، تو بچہ تو نیلا پیلا ہو گیا ہوتا ہے اور آخری سانس میں ہوتا ہے۔ سمجھو کہ 1 مہینے میں مجھے 20-25 بچے ملتے ہیں۔ گزشتہ کچھ سالوں میں خطیر رقوم خرچ کر کے ایک منظم منصوبے کے تحت انٹرنیٹ کو شہروں اور دیہاتوں ہر جگہ پہنچایا گیا ہے۔ جن کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، ان کے لیے بھی نیٹ کا استعمال آسان بنا دیا گیا ہے، جس کے سبب فحاشی و بے دینی کا سیلاب ایسا عام ہو گیا ہے کہ آخرت سے قبل دنیا میں بھی اس کے تباہ کن اثرات کھلی آنکھوں سے نظر آنے لگے ہیں۔ جو فاکس نیوز کی رپورٹ آئی ہے پچھلے دنوں، جس نے پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکا دیے ہیں، جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ پورنستان ہے، بیکاز 2004 سے 2011 تک آپ یہ دیکھیے کہ ریپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھے گئے پاکستان میں 2006 میں 2009 میں، چائلڈ سیکس کے اوپر جو 2004 میں 2007 میں 2008 میں سب سے زیادہ پاکستان پہ دیکھے گئے، اینیملز کے اوپر جو مختلف پورن سائٹس ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان سے ہٹ کی گئی ہیں۔ اب سنتے جائیے اور شرماتے جائیے، میں اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ وہ فیکٹس اینڈ فگر شیئر کر رہا ہوں۔ 2004 سے جب سے پاکستان میں زیادہ استعمال شروع ہوا ہے انٹرنیٹ کا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ 10 سے 12 سال کے بچوں کا ریپ جو ہے وہ 20 سے 30% اس کا ریشو جو ہے وہ زیادہ بڑھا ہے، اور جنسی تشدد کا رجحان جو ہے وہ بچوں کے اندر اور خواتین کے ساتھ وہ بھی 20 سے 30% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایک لاہور کے اندر 1500 سے 2000 نیٹ کیفیز ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی اور آپ کو تکلیف ہوگی کہ 95% سے زیادہ جو ہیں اس میں بچے جو ہیں 10 سے 12 سال کے بچے جو بلوغت کو بھی نہیں پہنچتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور صرف پورن سائٹس دیکھتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو صرف بات ہوگی اس کی بیرا روی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو آئسولیٹ کر دیتا ہے، جب آئسولیٹ کر دیتا ہے تو آپ کو اس بات کی تو فکر ہوتی ہے کہ نیو یارک میں بیٹھ کے آپ گوگل ارتھ کے ذریعے نیو یارک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن برابر کے کمرے میں جو بوڑھی دادی جو ہے وہ کھانس کھانس کے مر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔